بدگمانی سبق آموز کہانی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ 2 سال قبل جب میں نے ایک کمپنی میں ملازمت کی تو وہاں کم و بیش سبھی خوش مزاج لوگ تھے، مگر ایک انگریز نوجوان ایسا بھی تھا جو اکثر میری بات کا جواب نہیں دیتا۔ میں اسے آواز دیتا تو بعض اوقات وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، اور کبھی میں مذاق کرتا تو مسکراتا تک نہیں۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ کیسا بدمزاج آدمی ہے، شاید اپنی گوری چمڑی پہ نازاں ہے۔ یہاں تک کہ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ پھر ایک روز اس نے کسی بات کے دوران مجھے بتایا کہ وہ سماعت سے جزوی طور پر محروم ہے، یعنی وہ سن نہیں سکتا، اس لیے اکثر لوگوں کی باتیں سن نہیں پاتا۔ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا کہ میں کیسے اس سے اتنا عرصہ بدگمان رہا۔ میرے گھر سے قریبی علاقے میں ایک شخص مجھے اکثر نظر آتا۔ وہ ڈبل روٹی یا چپس کھاتا تو کافی سارا کونے میں پھینک دیتا۔ میں سوچنے لگا کہ کیسا ناشکرا ہے، رزق کی بے حرمتی کرتا ہے، اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اگر نہیں کھانا ہوتا تو تھوڑا لیا کرے۔ یہی سوچتے ایک روز اس سے آنکھیں چار ہوئی تو اس نے مسکرا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ میں کیڑوں کو کھانا ڈالتا ہوں، اللہ انہیں کیسے رزق دیتا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں جسے ناشکرا سمجھتا تھا وہ تو اللہ کی ناتواں مخلوق کو رزق دینے کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ ندامت سے میرا سر جھک گیا۔ یہاں انگلینڈ میں رواج ہے کہ ہمارے دیسی لوگ اپنا نام بدل کر انگریزوں جیسا بنا لیتے ہیں، جیسے جمشید بدل کر جم بن جاتا ہے یا تیمور بدل کر ٹم رہ جاتا ہے وغیرہ۔ ایک روز اپنے دوستوں سے ملنے ایک دوسرے علاقے گیا تو وہاں دیکھا کہ سب گورے میرے ایک دوست محمد کو منہ کہہ کر بلا رہے ہیں۔ مجھے شدید تکلیف ہوئی کہ کائنات کے حسین ترین نام کو بدل کر کیسا کر ڈالا، صرف اس لیے کہ گوروں سے مناسبت ہو جائے۔ اسی خیال کو دل میں دبائے رکھا لیکن کہا نہیں۔ واپس گھر آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر ملاقات ہوئی اسی دوست سے۔ اس بار نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا محمد، تمہارا نام تو سب سے بلند ہے اور تم نے اسے بدل کر منہ کر دیا، ایسا نہ کرو۔ میری بات سن کر اس نے جواب دیا کہ عظیم بھائی، میں نے ایسا جان کر کیا ہے، جب کام پر ہوتا ہوں تو یہ لوگ غصہ یا مذاق میں مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کے نام کے ساتھ کوئی نازیبا کلمہ یہ کہیں، لہٰذا میں نے اپنا نام منہ لکھوا دیا تاکہ یہ منہ کو گالی دیں، محمد کو نہیں۔ یہ سن کر میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میں دہل گیا کہ اگر آج میری ملاقات نہ ہوتی اور میں اس سے یہ نہ پوچھتا تو ساری زندگی میں اپنے اس بھائی کے بارے میں بدگمانی سینے میں دبائے رکھتا۔ وہ حرکت جس کا کرنا مجھے گستاخی لگتا تھا، وہ تو حب رسول کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ حاصل کلام، میں اب جان گیا ہوں، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میری آنکھ مجھے جو بھی دکھائے میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھوں گا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آپ تمام ہی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔